बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो 8D के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। जो इत्तलात हैं, जो बताया जा रहा है, गालिबन वहाँ जाकर इस तंजीम के सामने नौजवान और यहाँ के मुस्तकबिल के हवाले से वो बात करेंगे। मगर जो पाकिस्तान का नौजवान है वो तो समंदरों के अंदर डूब रहा है। हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई ऑफिशियली आप कह सकते हैं किसी किस्म का कोई रद्द अमल हमारे सामने नहीं आया, लेकिन कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। नौजवान को कोई उम्मीद दी जा सकती है पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम हमारे सामने हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई भी चीज़ उठाकर देख लीजिए वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर हम इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, मगर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर जब बढ़ेंगे तो आपके सामने ये चीज़ रखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो रोज़गार नौजवान घर बैठकर हासिल कर रहे थे उन्होंने उसकी कमर तोड़कर रख दी है। इंटरनेट की जो रफ्तार है वो पाकिस्तान में निहायत ही सुस्त रवि का शिकार है। मगर हमारी जो IT की वजीर है शिजा फातिमा साहिबा, वो ये कहती हैं कि अगर तो हमने डिजिटलाइजेशन नहीं की तो हम पत्थर के दौर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। पहले तो आपके सामने हम ये रखेंगे कि हुकूमत ये जो अब डिजिटल नेशन बिल लेकर आ रही है, इसका मकसद क्या है, इसके अगराज़ व मकासद के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं और बेसिकली इस बिल की अपनी असल शक्ल क्या है। आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर मुफस्सिल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, मुझे पता है बेशबहा ऐसे मसाइल है जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान घिरा हुआ है और बेशबहा मसाइल है जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा मसला भी होगा। मैंने वो मासूम बच्चों की तस्वीरें देखी हैं जो अपने कुंबे को पालने के लिए गैर कानूनी तौर पे कश्ती के ज़रिए पाकिस्तान से रवाना होते हैं, मुल्कों से होते हुए डंकी लगा कर ना जाने कहाँ जाते हैं, और आखिर में जो अंजाम होता है वो बड़ा तकलीफ दे है और बहुत ही बुरे हालात हैं। ये जो यूनान के साहिलों पे जो पाकिस्तानी बेचारे मारे गए हैं, ये दिल दहला देने वाली खबर है। पहले बताया जा रहा था कि जी 5 हलाकतें हैं, अब उन्होंने बताया कि 35 जो बाकी लापता थी उन्होंने कहा जी वो डूब के मर गए हैं। कुल 40 हो गए हैं। कुल 5 शायद गालिबन जो है मिल गए हैं, तो 35 का फिगर बताया जा रहा है जो कि डूब के पानी में समंदर के 5 की लाशें मिली हैं आमिर साहब। तो बात यह है कि ये हर साल का तवातर से ये होता है, हर साल में 1-2 दफ़ा ये खबर आती है। पिछले साल 82 लोग इन्हीं समंदरों में एक हादसे में मारे गए थे, और इस साल का जो फिगर बताया जा रहा है कि 7 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो बेचारे मुल्क छोड़ के इस तरह की डंकियां लगा के इधर उधर भागते फिर रहे हैं। तो और वो ख़ास एक पट्टी है, ये गुजरांवाला आप और जेलम के दरमियान में जो दाएं बाएं GT रोड के है, ये ज़्यादातर मंडी बाउद्दीन गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, ये इन एरिया से ख़ास तौर पे ही जाते हैं। और वो हमारा एक तरीकाकार होता है जी FIA ने इतने लोग पकड़ लिए, मगर इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर ये लोग बेचारे क्यों भाग के जा रहे हैं इतनी डेस्परेट सिचुएशन में कि जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं, बस निकलना चाहते हैं। तो जवाब ज़ाहिर नामुमकिन है, घुटन है, बेरोजगारी है, तारीख मुस्तकबिल है। बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर जो है वो कोई सोच विचार करे, कोई इसके ऊपर जो है गुफ्तो शनीद करे कि जनाब यहाँ पे तो बेरोजगारी। अब बेरोजगारी की सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आपका लार्जली दो सेक्टरों में, एक इंडस्ट्री है और ज़राअत है, दोनों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं और ये बेरोजगारी बढ़ेगी। आपकी जो इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो -0.8 पे जा रही है, कम हो रही है, और रोज इतलाएं आ जाती हैं। हमने कल परसों खबरें दी कि 84 के करीब जो हैं वो मिले हैं, उन्होंने जो अपने ऑर्डर्स थे कपास के किए थे वो डिफॉल्ट पे चले गए हैं, मिलें बंद हो रही हैं और फैक्ट्रियां टेक्सटाइल की वो नहीं चला पा रही। वो कहती हैं कि जनाब इतनी महंगी बिजली और गैस के होते हुए ये हमारे लिए फीजिबल नहीं है कि हम जो है 13% के ऊपर भी जो अब सूद के ऊपर जो कर्जा मिल रहा है, और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो वहाँ पे बड़े ही सस्ती हमारे मुकाबले में उनकी जो प्राइस है प्रोडक्शन की वो बड़ी कम है, हम फिजिबल नहीं हैं। सो इंडस्ट्री से भी बुरी खबरें आ रही हैं। ज़राअत का इस वक्त जो है बुरा हाल ये है कि पहले जो है गंदम की लास्ट ईयर जो है आपने 3500 के ऊपर उन्होंने मन के ऊपर जो है ना किसान की लागत थी, और उनकी पहले 28 की, अब वो 25-2300 के ऊपर जो है ना कनक उनको बेचनी पड़
پڑ رہی ہے. سو کنک کا برا حال. اب کپاس کی بری خبریں آ رہی ہیں کہ 33% جو ہے نا کمی آئی ہے, اور ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی کیا کر رہی ہے. ایک ابہام ہے کہ سپورٹ پرائس کا پہلے خبر آ گئی کہ جی اس دفعہ سے ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں کہ سپورٹ پرائس نہیں دیں گے. اب وہ درمیان میں ہے کہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, کیونکہ کافی سارے سوال ہیں کہ نیا میکنزم بنائے پڑے گا. پھر یہ ہے کہ بہرحال پاسکو کو آپ نے درمیان میں خبر آئی کہ جی بند کر رہے ہیں. پھر خیال آیا کہ آپ کے اسٹریٹجک ریزروز ہیں, آپ کو گلگت کشمیر کے لیے, گلگت کے لیے, فوج کے لیے, ان اداروں کے لیے آپ نے وہ اس کی کس نے خریدنی ہے گندم. تو ابھی جو ہے چینی اور گندم کے اوپر پالیسی کلیئر نہیں ہے, میکنزم کلیئر نہیں ہے, جس سے کسان مزید وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے, اگانی ہے کوئی فصل کے نہیں اگانی ہے. اور گورنمنٹ جس کو کہ اس کے اوپر بیٹھ کے سوچ بچار کرنا چاہیے, ان معاملات کو دیکھنا چاہیے, اس وقت جو ہے نظام ٹوٹل مفلوج ہے آپ کا. کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہے وہ 8 جو ہے نا D8 کے وزٹ پہ مصر 3 روزہ دورے پہ چلے گئے. D8 کا پہلے آپ یہ سمجھائیں بیسیکلی D8 ہے کیا اور مصر سے کیا لینے گئے شہباز شریف؟ D8 یہ ہے کہ دنیا میں انڈیا جو ہے فار ایگزامپل G8 کی میٹنگ میں بلایا جاتا ہے. G8 جو ہے وہ گروپ آف 8 تھا, رشیا تھا, گروپ آف 7 رہ گیا ہے, مگر اس کے اندر ظاہر ہے آف کورس جو ہے امریکہ, یونائٹڈ کنگڈم, یورپ یونین, جاپان, یہ دنیا کے عظیم ترین ملک ہیں. اور وہ اب G8+5 ہوتا ہے, 5 کے اندر انڈیا کو G8 میں بلایا جاتا ہے. ہم جو ہے D8 میں, D8 ہے ڈیولپنگ ترقی پذیر ممالک جو ہیں, اس کے اندر جو ہے اس کے اندر مصر ہے, نائجیریا ہے, یہ اس طرح کے ملک ہیں. دو ایک فار ایسٹ کے اچھے اسلامی ملک بھی, ایران بھی ہے. مگر اس کی میٹنگ میں 3 دن کے لیے وہ گئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے وہ جو خطاب وہاں پہ کرنا ہے وہ کل کی معیشت کے لیے نوجوانوں, چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار میں سرمایہ کاری کے اوپر شہباز شریف صاحب لیکچر مصر میں دینے جا رہے ہیں. نوجوان تو بھاگ رہا ہے. اپنے ملک میں آپ معیشت ٹھیک کر لیں اور نوجوانوں کے وسائل دے لیں, اور یہاں پہ وہ وسائل نہیں دے رہے. لوگ کشتیوں میں جس طرح آپ بتا رہی ہیں ڈنکیوں پہ جا کے وہ سمندر میں ڈوب رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. پہلے جناب آپ اپنے کوئی باہر کسی کو لیکچر دینے کی آپ کی اوقات تب ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے ملک میں معاملات سنوار لی ہوں, یہاں کے نہ آپ ان کو روزگار دے رہے ہیں, ساتھ میں گھٹن کہ آج یہ جو ابھی ایک مذاق بن گیا ہے کہ پہلے ہی VPN ہے, سلو انٹرنیٹ نہیں چل رہا, اور وہ جو بچے گھر میں بیٹھ کے سافٹ ویئر کے کام کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا ای کامرس کر کے روزگار چلا رہے تھے, وہ روز گورنمنٹ اس چیز میں مصروف ہے کہ ان کو کس طریقے سے, کیونکہ تھاٹ کنٹرول کرنا ہے, ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, تو ایک نیا کوئی طریقہ آتا ہے. اب نیا جی وہ بتا رہے کہ جی پہلے وہ ڈیجیٹل اتھارٹی بنا رہے تھے, اب وہ ڈیجیٹل ID بنا رہے ہیں کہ جناب, اور بہانہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ سب کو اکٹھے کر دیں گے ID, اس سے ہیلتھ ہو جائے گی, ایجوکیشن ہو جائے گی, اور کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی. آج پارلیمان کے اوپر اس کے اوپر بحث ہوئی ہے کہ جناب آپ اس کے اوپر یہ بنیادی طور پہ تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس میں ان لوگوں کی پریویسی ہے اور گورنمنٹ کا اس پہ اعتبار نہیں ہے. ڈیجیٹل آپ نے کیا فروغ دینا ہے, جس ملک میں انٹرنیٹ نہ ہو اس میں ڈیجیٹل فروغ کیسے ہو پائے گا؟ اچھا, کچھ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ شیزا فاطمہ صاحبہ سے منسوب کر کے کہ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کی رفتار بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی ٹائپنگ سپیڈ جو ہے نا وہ بہتر کریں. یہ آج انہوں نے کہا ہے کہ ہر چیز کو اس میں سرویلنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں. سیاست کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے جہاں پر گفت و شنید کی ضرورت ہے, مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسفزئی صاحب, ان کو دعوت دی ہے. بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. سیاست کی پیچیدگیاں انہی سے بات کر لیتے ہیں. یہ مجھے بات چیت کا جو یہ مسئلہ ہے, یہ ایک بڑی مزہ خیزی سچویشن بن گئی ہے کہ پہلے PTI نے یہ انکنڈیشنل انہوں نے کہا جی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے بڑا ایک مذاق اڑانے والا, تمسخر اڑانے والا, ٹھٹھے لینے والی بات کہ جی دیکھا نا آپ ڈاکوؤں سے بات کر رہے ہیں, یہ اس طرح کا ایک رویہ تھا. اب جو ہے ان کے یہاں کسی نے مشورہ دیا ہے کہ جناب کچھ لوگ کہنا شروع ہو گیا نہیں آپ سے بات کرتے ہیں. کبھی وہ رانا ثناء اللہ تیار ہو جاتے ہیں, آج جو ہے یاز صادق صاحب کا بڑا ایک مدبرانہ اس پہ بیان آیا ہے.
تو وہ کبھی میرا خیال ہے کسی نے سمجھایا کہ یہ جس طرح پی ڈی ایم کے 2-2.5 سال گزر گئے تھے، اس طرح کی گفتگو میں کیرٹ اینڈ سٹک چلا کے چلائیں اور کچھ مہینے گزر جائیں گے. ان کی تو سمجھ آتی ہے تکی کہ ایک دم سے سویٹ اینڈ ساور کرتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب کیا صورتحال ہے. یوسف زئی صاحب اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ اب کیا سٹیٹس ہے، آپ لوگ یہ بات چیت کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل ہے، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، مذاکرات جب بھی ہوتے ہیں نا اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. یہ جب حکومت تھوڑی سی اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. یہ شتر مرغ کی طرح یہ آنکھیں چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھگا دیا، دبا دیا اور جیلوں میں ڈال دیا تو اب یہ نیکسٹ ٹائم اس طاقت کے ساتھ نہیں نکل سکتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں کچھ بھی ہو جائے، چاہے 1000 2000 3000 جتنے بندے آپ نے پکڑنے پکڑ لے، لیکن لوگ عمران خان کی کال پہ نکلتے ہیں اور جب وہ کال کریں گے لوگ نکلیں گے. تو یہ مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ شاید پی ایم ایل این کی دم پہ جب پیر رکھتے ہیں نا تو یہ پھر بڑے اچھے انداز میں وہ کرتے ہیں. چلے ان کا تو یوسف زئی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں آپ کا تجزیہ، مگر ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی. آپ کی کور کمیٹی نے شروع میں یہ کہا تھا کہ انکنڈیشنل ڈائیلاگ. آپ اب کہہ رہے ہیں اور کئی لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایجنڈے کے بغیر تو بات نہیں ہو سکتی. مگر کیا کریں، آج کا سن لیں. گوہر خان جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمان کے فورم سے ہی بات چیت ہو گئی، اور عمر ایوب صاحب نے وہاں پہ بائیکاٹ کیا کہ جب تک آپ ہماری بنیادی کچھ شرائط نہیں قبول کرتے تو ہم شرکت بھی نہیں کرتے. تو ہمارے لیے کنفیوزنگ ہو جاتا ہے سمجھنا کہ ایک کیا سٹانس ہے کیا آپ کا. دیکھیں بڑا سمپل سٹانس ہے کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں ہمارے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ان کو فوری طور پہ چھوڑیں، اور بے گناہ ان کو بھی پتہ ہے یہ بے گناہ ہے. اور کل ایک جو منسٹر صاحب ہیں سابقہ، ابھی بھی ہیں میرے خیال سے، کوئی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسلام آباد والے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے بات کر لی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، کچھ لوگ جو ہے وہ بے گناہ ہے اس میں، کیونکہ میرے حلقے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی گرفتار ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ پولیس نے دیکھا نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس مقدمے درج کیے، لوگوں کو اندر کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ 50 سے 60 کے قریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ بے گناہ ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بے گناہ لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال دیں. سیاسی ورکر ہیں، احتجاج کرنے آئے تھے بیچارے، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، ان کو آپ نے دہشت گرد بنا دیا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ جو بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے 9 مئی کیا ہے، اب انہوں نے 26 نومبر کر دیا اور یہ تو دہشت گرد ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تو مجھے ایسی کون سی شرط ہے جو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے؟ کیا مشکلات ہے؟ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو اچھا نہیں ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن شوکت یوسف زئی صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی خواہش کا جو ایک پیمانہ ہے وہ تحریک انصاف طے نہیں کر سکتی، کیونکہ یا تو شرطیں رکھی جا سکتی ہیں یا مشروط غیر مشروط طور پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ قیدیوں کی بات کر رہے ہیں، اس پہ حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کیسز نہیں بنائے، قانونی لحاظ سے اگر وہ کیسز غلط ثابت ہو جاتے ہیں یا انصاف عدالتیں فراہم کرتی ہیں تو پھر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کسی جماعت کی مرضی کے مطابق ان کے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جا سکتا. اچھا دیکھیں جی، میں آپ کو ان کے قانون کا بتا دوں نا. پچھلے دنوں 80 لوگوں کو انسدادی دہشت گردی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جج صاحب نے کہا کہ ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. جیسے وہ باہر نکلے، اب مجھے بتائیں بیچارے غریب لوگ تھے، کوئی پہلی دفعہ اسلام آباد آیا تھا، کوئی کیا تھا، ان سب کو پولیس نے گرفتار کر کے پھر واپس ڈال دیا جیل. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی قانون ہے، آئین ہے، کیا ہے؟ یہ کوئی جنگل کا قانون یہاں چل رہا ہے؟ تو یہ تو قانون آئین تو ہے نہیں. رول آف لا تو اس ملک میں ختم ہو گیا ہے، جمہوریت بھی ختم ہو گئی. یوسف زئی صاحب گھوم پھر کے نا باہر سے بیٹھے ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ٹرک کی بتی ہے. حکومت جو ہے بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ آپ کو دینا چاہتی ہے، نہ شاید وہ کچھ دے سکتی ہے. متضاد بیان آتے ہیں نا. رانا ثناء اللہ صاحب اب مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں. 4 دن پہلے کا ان کا انٹرویو تھا، کلیئرلی انہوں نے یہ انٹرویو میں کہا کہ جناب کیا ان کی جو بنیادی شرائط ہیں وہ تو عدالتوں نے دینی ہیں، رہائیاں بھی عدالتوں نے کرنی ہیں، اور
اور جو ہے 26ویں آئینی ترمیم بھی عدالت نے کرنی ہے، اور 8 فروری پہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہ یہ کیرٹ اینڈ سٹک چل رہا ہے. تو جتنی دیر آپ اپنا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، کیونکہ آپ کے بقول جس طرح ورکرز آپ کے جیل میں ہیں، تو حکومت سے تو کوئی کلیئرلی نظر آ رہا ہے، کچھ نہیں آپ کو ملتا نظر آ رہا. نہیں، ہم سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم پہلے ہی خان صاحب کہہ چکے تھے کہ یہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ اسی لیے کہہ رہے تھے. آج ثابت ہو گیا. یہ تو دیکھیں لیڈرشپ کی طرف سے خان صاحب کو بار بار کہا گیا کہ نہیں مذاکرات کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں، میں آپ کو فل اختیار دیتا ہوں. عمر ایوب صاحب سے کہا آپ کو فل اختیار دیتا ہوں. اور کمیٹی بھی ایسے لوگوں کی بنائی جو بالکل آپ کو پتہ ہے رویہ اچھا رویہ رکھتے ہیں، بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے اس حکومت کی، وہ ثابت ہو رہی ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے بیسیکلی، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں. یہ کیا دے سکتے ہیں ہمیں؟ اور یہ ان کی تو کوئی مرضی تو ہے نہیں. یہ آپ نے درست ثابت کرنے والی جو بات کی ہے، تو میرے سامنے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ عمر ایوب صاحب کی جو ایک سپیچ ہے وہ میرے سامنے موجود ہے. میں وہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کے اوپر ذرا ہمیں تھوڑا سا کلیئر کر سکیں. عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی جب تک رہائی نہیں ہوتی یا ہمارے پہ جو دھمکیاں یا دباؤ دینے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا تب تک اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ارکان پہ استعفے دینے کے لیے بھی دباؤ ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی بے پر کی اڑا رہی ہے. اگر تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ کون سے ایسے اراکین ہیں جن کے اوپر پریشر دیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ریزائن کر دیں نیشنل اسمبلی سے یا آپ اپنی سیٹ سے ریزائن کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ صورتحال تھوڑی سی کلیئر ہو سکے گی. دیکھیں یہ تو رئیس صاحب بتا سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کو اطلاع ملی ہوگی. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ورکروں کی طرف سے ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ آپ کس حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ حکومت جو جمہوریت آئین قانون کو مانتی نہیں ہے، انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں مسلسل کر رہی ہے. آئین کو کتنی دفعہ انہوں نے پامال کر دیا. 90 ڈیز میں الیکشن کرانے تھے صوبائی اسمبلیوں کے، وہ نہیں کرائے انہوں نے. کسی نے کیا بگاڑا ان کا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو اسٹرگل کر سکتے ہیں، پولیٹیکل اسٹرگل. اوپر سے وزراء صاحبان جو دھمکیاں دیتے ہیں، پھر علی امین صاحب ان کو یہاں سے دھمکی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ چل نکلا ہے، کیونکہ اب وہاں سے وہ کہتے ہیں اب اس دفعہ آگے نہیں آئے. تو دیکھیے یہ بار بار یہ وزراء کا یہ کام تو نہیں ہوتا ہے. ابھی اپنے کام سے ہمیں سمجھائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یہ کمیٹی مس گائیڈ کرتی ہے، خان صاحب اس کمیٹی کو بنا دیتے ہیں. ظاہر ہمیں ان کی سننی پڑتی ہے کیونکہ ان کو ایک اختیار دیا گیا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات چیت کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سڑکوں پہ نہیں آنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہم کس کی سنیں؟ ہم کیسے تجزیہ کریں؟ نہیں، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے جس طرح ابھی کہا کہ جو کمیٹی ہے خان صاحب کو جا کے کہتی ہے، کنونس کرتی ہے کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات طے کرنے چاہیے، جبکہ بات چیت سے بات آپ کے بقول نہیں یہ حکومت مانے گی، تو ہم کس کی سنے پھر؟ دیکھیے یہ تو اس لیے تھا نا کہ خان صاحب کے اوپر یہ الزام تھا کہ جی آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے. صحیح. جب حکومت بار بار آ کے کہتی ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں، یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، دیکھیں یہ مذاکرات نہیں کرتے، تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھیں گے. یہ جو مذاکرات کھیل رہے ہیں یہ ٹی وی کے حد تک ہے، لوگوں کے حد تک ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن ہماری طرف سے یہ خواہش تھی، بہت سارے لوگ جو ہمارے پارٹی چلیے ہونا تو ایسا ہی چاہیے. شوکت یوسف سیف صاحب، جو مذاکرات کی خواہش پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے، پرامن طریقے سے حکومت بھی اس ٹیبل پر آ جائے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی پرامن راستہ نکالا جا سکے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ابھی عامر صاحب آپ کی اجازت سے چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کے اوپر گفتگو ہو چکی. اب ذرا بات کریں گے پاکستان کی اکانومی اور خاص طور پہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ معاملات کے حوالے سے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، ہم یہ جو ڈیجیٹلائزیشن اور عجیب و غریب سے نام و قسم کے جو بل بن رہے ہیں ان کے فریہ عزیز کی طرف چلتے ہیں، ان سے دربات کرتے ہیں. یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ سارا معاملہ اتنا کنفیوزنگ ہے کہ جی فریہ، پہلے ہم یہ ڈیجیٹل اتھارٹی کے اس سے نہیں نکلے تھے تحفظات سے، اور روز کی جو نئے جواب آ جاتے ہیں کہ انٹرنیٹ سوشل کیا نیشنل سیکورٹی ایشو ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے. اب یہ ڈیجیٹل آئی ٹی ایک چیز آ گئی ہے کہ جی ڈیجیٹل ماسٹر پلان بن رہا ہے. یہ کیا ہے، ذرا آپ ہمیں سمجھا سکیں اگر؟
دیکھیں 2024 کا ماسٹر پلان تو مجھے جہاں تک نظر آتا ہے انٹرنیٹ بند کر دینا, فائر وال لگا دینا, کبھی کوئی ڈسٹرپشن پیدا کر دینا, یہی نظر آیا ہے. تو یہ کیا ڈیجیٹل ماسٹر پلان بنائیں گے, اور آگے چلتے ہوئے بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگلے سال بھی یہی چیزیں کنٹینیو کریں گی. آپ اگر کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل آئیڈینٹی, جس طرح ریاض صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کے CNIC میں چپ ہے, پاسپورٹ, ای پاسپورٹس بھی آ گئے ہیں, یہ سارا جو ڈیٹا ہے اس کا تحفظ کس طریقے سے کیا جائے گا, کیوں ہم اعتبار کریں, کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے نادرا کے ڈیٹا بیسز کے جو کمپرومائز ہوئے ہیں وغیرہ. تو یہ کوئی نہ ڈیٹا پروٹیکشن لاز ہمارے پاس ہے, نہ پرائیویسی لیجسلیشن, اور قانون جو تحفظ فراہم کرتے ہیں وہ کسی نظام کے تحت کرتے ہیں. یہاں پہ تو فون کال پہ آپ کا ڈیٹا یا کوئی کسی کو آپ اٹھا لیتے ہیں یا پرچے جن پہ قائم کرتے ہیں مقدمے. تو یہ سلسلہ اگر چلے گا تو کیوں ہمیں کون سی ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے تو ہمیں اور زیادہ اینالاگ کی طرف واپس, جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی اسٹون ایجز میں تو یہ دھکیل رہے ہیں, ان کی پالیسیز دھکیل رہی ہیں. یہ کس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے, اور جن جورسڈکشنز کا حوالہ دیا جاتا ہے. دیکھیں اس سال ہمیں بہت کہا گیا ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے, کوئی ٹھوس حوالہ نہیں دیا جاتا. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ رول آف لا رجیم کیا ہے, کورٹس کس طرح سے اسکروٹنی کرتی ہے ایگزیکٹو کی, وہاں پہ ایگزیکٹو کے اختیارات کو کس طریقے سے روکا جاتا ہے, اور پرائیویسی لیجسلیشن کیا ہے, انفارمیشن کمیشنز موجود ہوتی ہیں, کس طریقے سے ڈیٹا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اس کا حصول اتنا آسان نہیں ہوتا, نہ حکومت کے لیے نہ کسی اور کے لیے. اور پھر آپ اس کو کمپیئر کریں کہ پاکستان میں پریکٹیکلی کس طریقے سے ڈیٹا کا حصول ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے. آج سائبر اٹیکس کا دوبارہ جو ہے بہت زیادہ الارم ریز کیا گیا کہ جی بہت زیادہ یہ سیکورٹی ایشوز ہیں, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. تو دنیا بھر میں یہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں, مگر عام آدمی کی زندگی جو ہے انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر کے, تھراٹل کر کے تو نہیں تباہ کی جاتی ہے. نہیں, بالکل نہیں کی جاتی ہے. دیکھیں سائبر اٹیکس ضرور ہوتے ہیں, لیکن سائبر اٹیکس کو آپ سرچس ہوتی ہیں, رسپانس ٹیمز ہوتی ہیں, آپ انفراسٹرکچر لیول پہ اپنا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ آپ بند کر دیں یا اس طرح کی پالیسیز لے آئیں. یہ ہمیں بیانیے بنائے جاتے ہیں. سائبر اٹیکس ہیں, نیشنل سیکیورٹی ہے, ٹیررزم ہے, ہراساں کیا جاتا ہے, کون سی چیز حل ہو گئی ہے ان کی پالیسی میکنگ کے ذریعے, بنسبت اس کے کہ اور مزید یہ ایشوز بڑھتے ہیں. دیکھیں ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, یہ کہتے ہیں جب آپ یہ مواقع بند کرتے ہیں, انٹرنیٹ بند کرتے ہیں, پلیٹ فارمز بند کرتے ہیں, لوگوں تک کریڈیبل انفارمیشن نہیں پہنچتی, ڈس انفارمیشن اس سے بڑھتی ہے. بند کر دینے سے چیز کا حل نہیں نکلتا. اور میری نظر میں اس طرح سے جلد بازی میں جو لیجسلیشن کی جاتی ہے اس پہ اعتبار بالکل نہیں کیا جا سکتا, اس پروسیس پہ اعتبار بالکل نہیں کیا جا سکتا. اب لوگوں کے سامنے رکھیں گے, انڈیا میں بھی آدھار کارڈ پہ بہت زیادہ وہاں پہ سول سوسائٹی کی لے دے ہوئی تھی, اور وہاں پہ ڈیٹا پروٹیکشن اور پرائیویسی کو لے کے بہت زیادہ اس پہ ایشوز اٹھائے گئے تھے. ریاض فریحہ نے جو یہ بات کی ہے نئے سال کے حوالے سے, تو ہماری جو امیدیں تھیں کہ یار اس کے مسئلے کا حل نکالیں گے اور شاید کوئی نئی شروعات ہوگی, پرانی چیزوں کا درست کی جائیں گی. تو یہ جو دوید دے رہی ہیں کہ اگلے سال بھی یہی معاملات رہیں گے, بلکہ اگلے سال اس سے بھی بہت برا حالات لگ رہے ہیں کہ یہ جس طرح اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی ٹی کے نام کے اوپر جو ہے مزید آپ کے اوپر قدریں کلیئرلی نظر آ رہی ہیں وداؤٹ اینی ڈبیٹ, وداؤٹ کوئی انفارمیشن کے. عامر صاحب یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. آج کل سے جب یہ کابینہ سے آئی ڈی والا سلسلہ جو ہے وہ پاس ہوا, اس سے 2 دن پہلے بھی میں کوشش کرتا رہا کہ مجھے اس کا جو فریم ورک کا ڈرافٹ ہے اس کی ہارڈ کاپی مل جائے, فل سافٹ کاپی مل جائے. ایک نظر تو میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن فل مل جائے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے. ایسی چیزوں کو پوری دنیا میں اپلوڈ کیا جاتا ہے ویب سائٹس وغیرہ پہ ڈیبیٹس کے لیے, اور دیکھا جاتا ہے رائٹس ایکٹیوسٹ کیا کہتے ہیں, ڈیجیٹل سیکیورٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں, اس پہ انالیسس ہوتا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو لیا جاتا ہے. اس پہ تو مجھے نہیں یاد پڑتا, مجھے تو میں نے سنا بھی نہیں تھا اس فریم ورک کا نام جو انہوں نے آئی ڈی والا وہ کیا ہے. تو آج میں سارا دن کوشش کرتا رہا, پرائم منسٹر آفس سے, پھر لا منسٹری میں نے چکر لگائے, تقریباً کو 8-10 جو افسران تھے اور سیکٹری سمیت ان کے دفاتر میں گیا. کسی جگہ سے مجھے جو لوگ متعلقہ تھے براہ راست مجھے نام لے کے بتایا گیا کہ یہ لوگ ان کمیٹیز میں شامل تھے جنہوں نے یہ فریم ورک بنایا ہے. ان کے پاس کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو پہلے سے بنایا گیا. میں نے کہا آپ کسی کا نام بتا دیں, آپ یہاں پہ اتنی سینئر چیزوں کو دیکھتے ہیں, ڈرافٹ بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو کسی کو ہم نہیں بتا سکتا, اور یہ وہ سارا. نہیں, آج شیزہ فاطمہ نے کہا یہ میں نے خود یہ بل بنایا ہے, تو وہ فریحہ یہ حال ہی میں ہمارے
प्रोग्राम में पलवशा खान जो कि सेनेट के अंदर आईटी कमेटी की जो है हेड करती हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो पाशा जो सॉफ्टवेयर तंजीमें हैं या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात ही नहीं की थी, उनका ड्राफ्ट इनके पास नहीं था। इन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं कि इन्होंने ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो वीपीएन पे और बाकी चीज़ों पे क्या दिए हुए हैं। उन्होंने कहा जी कमेटी ने इनको दिए वहाँ पे। तो क्या क्या ऐसे हालात में क्या सोचें फिर हम? देखिए यही जैसे रियाज साहब ने बोला कि ड्राफ्ट्स मिलते नहीं है, आपको ड्राफ्ट सिर्फ तब मिलते हैं जबकि कोई चीज़ पास हो चुकी होती है या टेबल की जाती है, और वो तब भी नहीं। तो ये ये कंसल्टेटिव प्रोसेस तो है नहीं, और ना ये चाहते हैं। ये वो चाहते हैं कि जो हमने लिख दिया, और हम भी कौन है ये भी नहीं पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आता है, कौन लिखता है, कैसे ये पास चीज़ें हो जाती हैं। मुशावरत में तो ये बिल्कुल यकीन नहीं रखते। देखिए, और पाशा सिर्फ वाहिद स्टेक होल्डर नहीं है, वो एक इंडस्ट्री बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है। इंडस्ट्री को ये कहते हैं कि हम उनको शामिल करते हैं वीपीएन रजिस्ट्रेशन के हवाले से। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वीपीएन ब्लॉकिंग या रजिस्ट्रेशन से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। आज हर सारिफ इस्तेमाल करते हैं, करने की ज़रूरत है, क्योंकि रुकावटें हुकूमत पैदा कर रही है। उनको आप नहीं कॉन्फिडेंस में लेते, आपको जो एक आम सारिफ या सिटीजन ऑफ द कंट्री है उसको आपको नहीं आपको फ़र्क पड़ता कि उनके किस तरह से मुतासर हो रही है, आमदनी कैसे मुतासर हो रही है। राइट्स तो छोड़ ही दें, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि राइट्स क्या है, जबकि ये माने रखने चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या इनकी तजवीज़ आप देंगे भी तो वो रद्द कर देते हैं। जो पंजाब डेफेमेशन बिल था वो क्या किया था, संडे को बुलाया, तजवीज़ ली, अगले दिन पास कर दिया। तो ये तो टिक करने के लिए करते हैं कि हाँ हमने मशावरत कर ली, अगर जब जहमत करें भी तो। रियाज इसको ज़रा सम अप करें कि पहले ही क्या कसर रह गई है कि हमें बताया जाता है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाए जा रहे हैं, मुकदमात जा रहे हैं, फिर जो है लोगों की जो है आईडी जो है वो थ्रॉटल की जा रही हैं, यूट्यूब भी नहीं चल रहा, व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा। तो अभी और क्या ऐसी ज़रूरत रह गई है जो पहले नहीं हो पा रही कि नए कवानीन और नई अथॉरिटीज़? आमिर साहब, एक चीज़ उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। आपने जिक्र किया कि ये शिजा फातिमा ने ये बिल खुद बनाया है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुझे वो बात याद आ जाती है जब लॉ मिनिस्टर 26वीं आईनी तरमीम होती थी, उस रात को हम पार्लियामेंट में ही थे। तो रात तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था, यानी सारा दिन ये मौलाना फजल रहमान के घर आते जाते रहे। रात 9:30 बजे साफ़ियों ने पूछा जी ड्राफ्ट आपके पास है, किधर है? कहते हैं जी मुझे ड्राफ्ट मिल गया, मुझे ड्राफ्ट मिल गया। तो रात को 10:45-11 बजे इनको ड्राफ्ट मिला, अपने हाथों से जो ये कहते हैं हमने ड्राफ्ट बनाया है। अटॉर्नी जनरल से पूछें तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। इस दौरान जब हमने अपने ज़राए से बात की तो अगले दिन जो था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो काबीना ने पास कर दिया था और सदर के पास पहुंच चुका था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मुझे तो पता ही नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट एनी सच थिंग। तो मतलब या तो वो अगेन बज़ाहिर झूठ बोल रहे थे या उनको पता ही नहीं था। तो ये कहते हैं अपने हाथों से लिखा है, पता नहीं फाइल पे जो टाइटल होता है वो अपने हाथों से लिखा है या फाइल के अंदर जो कुछ है वो इन्होंने लिखा है, इसका पता कोई नहीं है। लास्ट आपके उसकी तरफ आते हैं, लेकिन रह क्या गया है। इन्होंने कोशिश की कि जितने वीपीएन से उनको कंट्रोल किया जाए, पता चला कि आधे से ज़्यादा जो वीपीएन हैं वो अब आ गए हैं क्लाउड पे। तो आईपी हर कुछ देर बाद वो अपनी चेंज करते हैं। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि उन वीपीएन को कंट्रोल किया जाए। को 25,000 के करीब तो कितने वीपीएन थे वो कह रहे हैं कि हमारे पास हो गए हैं रजिस्टर्ड, लेकिन बाकी आधे से ज़्यादा अब पीटीए के चेयरमैन ने कहा है हम मजीद जो है रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। वजह यह है मजीद रजिस्टर्ड हो नहीं सकते। अब आपकी वाली बात के साफियों को पकड़ना, खबरें रोकना और ये सारा कुछ, और मजीद क्या रह गया है। ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो कुछ आ रहा है, ये लीकेज जो हो रही है, इसको भी मुकम्मल एयर टाइट किया जाए, स्ट्रेट जैकेट पहना दी जाए और उसके बाद मामला जो हैं वो हमारे कंट्रोल में आ जाएं। लेकिन ये नहीं हो सकता, ये तो कुछ भी कर लें, ये ऑनलाइन जो चीज़ों को कंट्रोल करना ये अब वो दौर नहीं रहा। ये चाइनीज तो बहुत हद तक हो गया रियाज, डैमेज तो बहुत हद डैमेज तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है पहले ही। और प्राइम मिनिस्टर फरिया मिस्र में गए हुए हैं, वहाँ की यूथ को मईशत समझाने के किस तरह रोज़गार निकाला जाएगा। तो क्या वे फॉरवर्ड क्या है आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स? देखिए, वहाँ पे आप मईशत के लेक्चर्स दे रहे हैं, यहाँ पे तबाह बर्बाद हो रहा है। कहाँ आप डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल नेशन की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो लॉसेस हुए हैं इंडिविजुअल्स के, बिजनेसेस के, उसका अजाला कौन करेगा? आप इस तरह की पॉलिसीज़ लेते चले आएंगे। अभी और प्रोसिक्यूशंस भी हो रही हैं और पीका में भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो इस सब को रोकने की ज़रूरत है। इत्तेहादी भी ज़रा देखेंगे, स्पीचेस तो कर लेते हैं पार्लियामान में, लेकिन क्या ये बिल्स मूव करते हैं, रुकावट डालते हैं? कायमा कमेटीज़ भी
भरपूर तरीके से इसमें अपना रोल अदा करें। आपको लगता है जिस तरह रियाज के गवर्नमेंट तुली हुई है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी हैं और वहाँ पे बाकी पार्टीज़ भी जो हैं हल्का फुल्का शोर मचाती हैं, पीपल्स पार्टी जो है फॉर एग्जांपल ये आज़ादी इजहार का बड़ा एक ज़माने में अलम बरदार थी, मगर ये क्लियरली उसके ऊपर वायलेशन है। आज वज़ीर साहबा फरमा रही थी कि इससे कोई VPN रुकने से या एक्स रुकने से कोई आज़ादी इजहार पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, आज इन्होंने बड़े हम समझते हैं कि दिन वक्त के गुजरने के साथ, जैसा फरिया ने कहा कि इन पे कल वक्त आएगा, तो इनको इतना करना चाहिए कि कल को बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं तो ये समझते हैं कि जनाब बस सब कुछ इनके पास है। तो जिस अंदाज में कमेटीज़ में ब्रीफ कर रही हैं शिजा फातिमा, और ये 2 दिन फिर जिस हमने कमेटी में देखा, फिर पार्लियामान में जिस तरह गुफ्तगू कर रही हैं कि जी 2% लोग जो है वो ट्विटर यूज़ करते हैं या एक्स यूज़ करते हैं, और उस एक्स को बंद करना जो है वो आज़ादी राय के ज़मरे में नहीं आता। फिर खोल दें, 2% लोग हैं, 98% पाकिस्तानियों को अगर फिक्र नहीं है तो फिर खोल दें, मसला क्या है? इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई चीज़ बॉदर कर रही है जो आप उसको एयर टाइट करके जो है बिल्कुल कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इनकी तकरीरें बस करवा लें इनसे। बाकी स्टैंडिंग कमेटीज़ में आपकी वाली बात है, लिप सर्विस हो रही है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि हम कल को अगर हम कहना पड़े हम ये क्लिप निकाल के चलाएंगे। ये देखें, असम्बली में हमने तब ये आवाज़ उठाई थी, खासतौर से पीपल्स पार्टी के लोग। स्टैंडिंग कमेटीज़ में ऐसे बिल्स पे उनका रोल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, और वो हम कोशिश करेंगे किसी प्रोग्राम में वो हमारे साथ आएं। और ये जो पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा लोग हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि वो ऐसा लगता है कि हैंड्स इन ग्लव्स हैं, लेकिन बज़ाहिर जो ऐसा लगता है कि बड़ा क्रिटिसिज्म है, बड़ा वो जनाब इस तरह नहीं हो सकता। जिस तरह शाजिया मरी ने आज बोला कि जनाब ये नेट फ्लो है, मुझे हंसी आ रही है कि मिनिस्टर जो साहिबा जो हैं वो ये बात कर रही हैं, लेकिन आप दरूनी खाना तो मिले हुए, या तो आप अपोज करें उस बिल को। अब ये असम्बली में जब आएगा वापस ये बिल यहाँ से पास होने के लिए, सेनेट में भी जाएगा, दोनों हाउसेज से ये पास हो जाएगा, हल्का फुल्का वॉकआउट करेंगे, मना के ले आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो सॉरी, बड़ी लिप सर्विस हो रही है, और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियल जो अपोजिशन होती है वो भी हमें दूसरी तरफ उस तरीके से नजर नहीं आ रही। लेकिन आज जो रियाज आमिर साहब आपसे ये जो कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ था आमिर साहब, उसके अंदर बड़ी जबरदस्त बहस हुई, और खुशाइन बात ये थी कि रियाज तो अपनी बात में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जितनी भी सियासी जमातें थी मासवाए नून लीग की, उन्होंने इसके ऊपर बहस की है, सारी बहस जो की है उन्होंने ये ऑब्जेक्शन शर्मिला फारूकी के भी पढ़ रहा था, उन्होंने बात की है, मगर जोर उनका इस बात पे था मिनिस्टर साहबा का कि आप इसको बस कमेटी से निकाल दें, जो 2-4 सवाल होंगे हम असेंबली के अंदर डील करेंगे। मगर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ना, जो एक रियाज ने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी, बहरहाल ये तमाम जो कवानीन बने हैं, ये जो मुतनाज़ा कवानीन हैं, ये पीपल्स पार्टी की मर्जी से बने हैं। जाहिर है उनके बगैर मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास नहीं आती है, वो वोट देते हैं, शुरू में शोर मचाते हैं, मगर बहरहाल वोट डाल देते हैं और उसको पास करवाने में अपनी कम से कम अपोज नहीं करते हैं, वरना अगर पीपल्स पार्टी अपोज करे तो ये हो नहीं सकता। दूसरा लास्ट ये है कि दुनिया भर में इसके लिए क्रेडिट लिया जाता है कि जनाब हमारी इंटरनेट यूजेज बहुत ज़्यादा है, हमारे टेलीकॉम के इतने क्लाइंट्स हैं, इंटरनेट के इतने क्लाइंट्स हैं, और सोशल मीडिया की वेरियस ऐप्स जो हैं उसके लिए एम्पावरमेंट है ना, ये लोगों का इंटरेक्टिव होना, इसमें शमूलियत इख्तियार करना एक क्रेडिट होता है। इन्होंने एक गाली बना के रख दिया है, डिस्क्रेडिट बना दिया है कि जनाब कि जी 2% सिर्फ लोग यूज़ करते हैं। और भाई आप 2 से 12% करें, 50% करें, जितना ही करेंगे इसमें बुराई क्या है? टूल के अंदर तो खराबी नहीं है, बिजली के होने पे तो एतराज़ नहीं हो सकता, बिजली की कोई एप्लीकेशन ख़राब हो जाए तो उस पर आप बात कर सकते हैं। ये एक मज़का खेज आर्गुमेंट है। मज़का खेज तो आमिर साहब ये भी है कि 2% के ऊपर इसकी बात कर रहे हैं, मगर इसके अलावा ये भी आप याद रखें कि इंटरनेट को या उसकी रफ्तार को जो स्लो करने का या सुस्त करने का जो एक अमल है वो समझ से बालातर है कि हुकूमत क्या कर रही है। फरिया अजीज साहिबा, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। अब जरा जो हमारी अगली स्टोरी है आमिर साहब, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। जी, ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है, ये एक इसकी कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं होती है कि ये कई सालों से वैसे सिलसिला जारी है, मगर अब ये एक इंतहा तक मज़गा खेज बन चुका हुआ है कि उसके जो MD साहब हैं, पहले उन्होंने ये स्टोरी हमने ही ब्रेक की कि उन्होंने प्लॉट जो हैं बांट दिए पुलिस फाउंडेशन के, जिसके अंदर पंजाब और KP के जो मौजूदा सर्विंग IGs हैं उनको दिए गए, लोगों के मुश्तबा हालात के अंदर कैंसिल किए गए
اور ان کو دے دیے, جو کہ انہوں نے چند دنوں میں ہی 10 کروڑ کا, ان کو شاید غالباً 15 لاکھ کا ملا تھا, 10 کروڑ سے بھی زیادہ کا وہ انہوں نے بیچ دیا. اس کے بعد پھر اور اس کے پلاٹوں کی خبر آ رہی تھی. ابھی لیٹسٹ وہ بتائی گئی ہے کہ ایک اور پلاٹ جو ہے 20 سے 30 کنال کا کمیونٹی پلاٹ ہے, جو کہ بڑے ہی مشکوک حالات میں جوائنٹ وینچر ترکی کے ذریعے وہ دیا جا رہا ہے. ریاض الحق اس سٹوری کو فالو کرتے رہتے ہیں, ذرا یہ لیٹسٹ بتائیے گا یہ کیا ہے؟ عامر صاحب اگین یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور اس سٹوری کو فالو کرنے کے لیے جب این پی ایف گئے, وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا. تو یہ سٹوری ہے کہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے ایک ٹرکش کمپنی کے ساتھ, اور ان کو تقریباً یہ کوئی 28 29 30 جو ہے وہ کنال کے قریب پلاٹ بتایا جا رہا ہے, اور یہ کمیونٹی کا ایک قسم کا جو ہے یہ پلاٹ ہے, کمیونٹی سینٹر کے لیے انہوں نے اس کو مختص کر رکھا ہے. اور اس پلاٹ کو اس کی جو اصل قیمت ہے وہ تقریباً 1.2 ارب 1 سے 1.5 سے 2 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. لیکن وہ فری میں جو ہے اس کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر کے تحت جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا دینے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے, اور انٹیریئر منسٹر کو انوالو کر کے باقاعدہ طور پہ فیتا بھی کاٹ لیا گیا, اور وہ جو پلیک وغیرہ ہے وہ این پی ایف کے اندر جو ہے انہوں نے رکھا بھی ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ساری ایک فیزیبلٹی کا جو سارے پروسیس ہوتا ہے اس کے لیے نہ ایویلیوشن کی گئی, نہ فیزیبلٹی کی گئی, اور اسپیشلی جب باہر سے کوئی کمپنی آ رہی ہے تو ای اے ڈی یعنی اکنامک افیئرز ڈویژن کے تھرو وہ آتی ہیں, باقاعدہ طور پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان اگر الاؤ کرتی ہے اس کے بعد آپ جے وی یا اس طرح کی چیز جو ہے نا ایگریمنٹ میں جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے اتنی خاموشی سے تیزی سے کوئی 29-30 کنال کا جو پلاٹ ہے یہ جو ہے وہ ان کے ایم او یوز کا سائن ہو چکا ہے, اور تیاری مکمل کر لی گئی ہے کہ یہ ایک ٹرکش کمپنی کو جو ہائر کر دیا جائے. مزے کی بات ہے کہ یہ ٹرکش کمپنی وہی اس کمپنی کے جو کرتا دھرتا ہیں, تقریباً یہ وہی لوگ ہیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں آئی ٹی کے حوالے سے ایک کمپنی جو تھی جنہوں نے ایک بڑا پلاٹ جو تھا وہ لیا تھا, اربوں روپے کا جو پلاٹ تھا, وہ ان کو اونے پونے داموں جو ہے وہ دے دیا گیا, کیونکہ اوپن جو ہے وہ بیڈنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی اور سیکریٹ جو ہے وہ بیڈنگ ہوئی. یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ وہی کرتا دھرتا جو ہے وہ اس جے وی کے پیچھے بھی ہیں. تو بڑا آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں ساری کنٹروورسیز کے پیچھے جو اس کے کلیدی کردار ہیں وہ ان کے موجودہ ایم ڈی صاحب ہیں, جو کہ غالباً ریٹائر ہونے والے ہیں, مگر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کی حیت اس کے بورڈ کی بدل دی, اور بڑے ہی مشکوک انداز میں کہ ریٹائرڈ سیکٹری جو تھے ان کی ریٹائرمنٹ سے پچھلے انٹیریئر سیکٹری جو تھے ان کو پلاٹ دیا گیا. پھر انہوں نے جو اس کی بورڈ میں بران تھے اس کے اندر فاؤنڈیشن کے ہی بندے کافی سارے ڈال کے میجورٹی اپنی کریٹ کر لی. اب وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں کہ وہاں ایک بدر بانٹ لگی ہوئی ہے. ایک اور ڈی ایچ اے کا پلاٹ بھی ہے وہاں پہ, اس کی بھی کچھ اس طرح کی کنٹروورسی ہے. بالکل ایسی ہے. ڈی ایچ اے کراچی کا جو پلاٹ ہے وہ تقریباً 13 سے 14 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے, اور 7.5 کروڑ روپے میں بیچنے کی جو ہے وہ تیاری چل رہی ہے, ابھی مکمل جو ہے پروسیس نہیں ہوا. اور یہ کمرشل پلاٹ ہے, تقریباً 6 مرلے کا پلاٹ ہے. تو یہ 7.5-8 مرلے کا پلاٹ ہے, 7.5-8 کروڑ روپے اس کی جو ہے وہ قیمت لگائی گئی ہے, اور 2021-22 میں 11 کروڑ روپے اس کی جو ہے وہ آفر کی گئی تھی اس کی فروخت کی. اس وقت جو اس کی قیمت ہے وہ تقریباً 13 سے 14 کروڑ روپے ہے. تو اس کو بھی جو ہے نا بڑے ایک شیڈی انداز میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. مزے کی بات ہے کہ جب اس کے لیے بیڈنگ کا پروسیس شروع کیا گیا تو کوئی کمپنی ہی نہیں آئی, اور جب وہ اوپن جو بیڈنگ کی گئی وہ کمپنی, اور جب کلوزڈ جو ہے وہ بیڈنگ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ بیڈنگ جو جسے کہتے ہیں کہ اس کا پروسیس سٹارٹ کیا گیا ہے. تو اگین یہ بھی ایک ایسا پلاٹ ہے, آج ہم نے کوشش کی کہ اس کی مزید انفارمیشن بھی لیں. کل بھی میں این پی ایف گیا اور ان کی معلومات لینے کے لیے, وہ میں آخر میں بتاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور چیزیں, ہم ان کو اپنے سوال نامے بھجوا چکے ہیں, ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں, ان کا ورژن بالکل آتا بھی نہیں اور سمجھ بھی آتی کہ کیوں نہیں آتا. کہ یہ بھی ایک یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ غالباً یہ انٹرسٹڈ ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اور یہ کافی لوگوں کو oblige کیا جا رہا ہے. ہماری تو امید تھی کہ وہ جو 2 پلاٹ جو 15 لاکھ کے دیے گئے وائلیشن آف آل ایتھکس جو ہے, تو وہ شاید اس کے اوپر کوئی وہ کینسل ہوں گے. وہ پتہ چلا وہ تو بک چکے میں آگے. عامر صاحب بڑی دلچسپ بات ہے, کل ہی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 15-20 لاکھ میں جو پلاٹ دیے گئے ہیں, جو ظاہر 15-20 کروڑوں کے, اور تقریباً اس کی ایوریج جو ہے یہ پرائس تھی, تو باہر سے کمپنی آئی جن کے والد کا ایک فیملی آئی, ان کی جو ہے وہ پیرنٹ کا انتقال ہو چکا تھا, تو وہ آئے اور ان کا جی ہمیں اس کی ٹرانسفر دے دیں, ہم نے بیچنا ہے اس کو. ان کا جی یہ تو بک چکا ہے. وہ عدالت چلے گئے. اب پتہ چلا کہ وہ 2 مہینے پہلے وہ جو پلاٹ تھا 2 مہینے پہلے اس کی جو ہم نے اسٹوری کی تھی, 2
مہینے پہلے وہ فروخت ہو گیا, اس کے بعد 2 مہینے کے اندر اندر اب اس گھر پہ تعمیر شروع ہو چکی ہے اور فنشنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے. 20 سے 25 دن بعد اس گھر میں باقاعدہ شفٹنگ ہو جائے گی اور ادھر دوسری فیملی جو ہے وہ عدالت چلے گی کیونکہ ان کا پلاٹ کینسل کر دیا گیا. بیک گراؤنڈ جو آپ نے بیان کر دیا ہے یہ تو ظاہر ہے وہاں پہ غور نہیں ہوگا, اور وہ پتہ نہیں کس طرح کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں. سائبر جو لاز ڈسکس کر رہے ہیں ہم, انٹرنیٹ کا جو ہے وہاں ہر ایک کا بیک گراؤنڈ چیک ہو رہا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں چیک ہو سکتا. بہت شکریہ, دوبارہ ضرور زحمت دیں گے. ریاض الحق ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ ریاض آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.